بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں کفایت اللہ، عسکری نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے نشر ہونے والے پروگرام لائٹ سول کا میزبان آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے انتہائی دلی معذرت کے پچھلا پروگرام میں نہیں کر سکا تھا کہ کچھ مصروفیات کے باعث سیلاب میں ڈیوٹیز کرنے کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا تھا، جس کی وجہ سے آپ تک پروگرام نہیں پہنچ سکا۔ اس کے بعد میں آج جو میرا موضوع ہے آپ سے ڈیبیٹ کرنے کا یا آپ تک پہنچانے کا، وہ ایک پیغام ہے جو سیلاب سے متعلقہ ہے۔ اکثر ہم جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ سیلاب نے اتنی تباہ کاریاں مچائی ہیں ہمارے جنوبی پنجاب میں اور سندھ میں اور دیگر علاقوں میں کہ جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ سیلاب نے اتنی تباہ کاریاں مچائی ہیں کہ بچے کو، نوجوانوں کو اور بزرگوں کو اس نے باہر نکال کھڑا کیا ہے۔ کل تک جو بالکل نئے مکانات تھے وہ ایک ملبے کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا اس میں کیا کردار ہے، ہم نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ان کے لیے بھی جو سیلاب زدگان ہیں، ہمارے لیے بھی کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ہمیں مالی حیثیت نہیں ہے، ہماری مالی استطاعت نہیں ہے، تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ ان کے لیے کمپین تو کر سکتے ہیں، آپ ان لوگوں کے پاس جا تو سکتے ہیں جن کے پاس مالی استطاعت ہے، ان سے آپ فنڈز وغیرہ دے سکتے ہیں، آپ ان سے کھانے پینے کا سامان لے سکتے ہیں۔ آگے آنے والے دنوں میں سردیاں آ رہی ہیں، ان کا تو سب کچھ لٹ چکا، ان کے تو سب کچھ وہ سیلاب نے لے لیا، پانی کی نظر ہو گیا۔ اکثر جاتے ہوئے میں دیکھتا ہوں سیلاب میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں نے بھی، بچیوں نے بھی، عورتوں نے بھی، بوڑھوں نے بھی، نوجوانوں نے بھی، سب نے سامان سر پر رکھا ہوتا ہے اور روڈ کی طرف نکلے ہوتے ہیں، محفوظ مقام تک جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پانی صرف گھٹنا نہیں ہوتا، پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پریشر اللہ کی پناہ کہ ہم سے ہمارا بدن نہیں سنبھالا جا رہا ہوتا، وہ تو پھر اور عورت تو عورت ذات ہے، کمزور ہے، وہ کیسے پانی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور اس کے باوجود صرف اس کا اپنا بدن نہیں بلکہ اس نے سامان کو بھی سنبھالا ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں، نیوز لگائی، ٹی وی کو دیکھا اور ہم نے دیکھنے کے بعد سن کے پھر بٹن آف کیا اور سو گئے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مالی استطاعت نہیں ہے۔ ہم جا تو سکتے ہیں نا، ہم ان کی مدد تو کر سکتے ہیں نا، ہم ان کے گھروں سے سامان اٹھا کر محفوظ مقام تک تو لے کر جا سکتے ہیں نا، ہم ان کی حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں، ہم ان کی داد رسی تو کر سکتے ہیں نا۔ آج ان کی نگاہیں ہم پر ہیں، تانے و تشنیع نہ کریں، جو آ رہا ہے سیلاب زدگان بتاتا ہے آپ کو میں سیلاب زدہ ہوں، اس کی مدد کر دیجئے۔ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے بعض جگہوں پر راشن کا اور رہنے کا انتظام کیا گیا ہوتا ہے، ادویات ان کو مہیا کی جا رہی ہوتی ہیں۔ انتہائی علمیہ کی بات یہ ہے کہ جو سیلاب زدگان میں سے نہیں ہوتے، جن کا گھر بھی سلامت ہے، جن کا سامان بھی سلامت ہے، بلکہ جن کے گھر پتہ نہیں کتنے مہینوں کا سامان رکھا ہوا ہے اشیاء خود و نوش کا، اس کے باوجود بھی وہ اس سامان کو لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں جو خالصتاً سیلاب زدگان کے لیے ہے۔ بتائیے مجھے کہ کیا یہ ان کے لیے جائز ہوگا؟ آج ان لوگوں پر جن پر آزمائش آئی ہے، صرف ان لوگوں پر آزمائش نہیں جو سیلاب زدگان میں سے ہیں، بلکہ یہ آزمائش ہم پر بھی ہے۔ کیا ہم ان کا مال ہڑپنے کی کوشش تو نہیں کرتے؟ ان کے بچے لٹ گئے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر ایک محفوظ مقام تک پہنچے ہیں، وہاں گورنمنٹ نے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات کرتا چلوں کہ آپ گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں، اپنے آپ مدد کے تحت اپنے بلبوتے پر آپ نکل پڑیں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ یہ ایسا وقت ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم تو گھر بیٹھ کر ٹی وی کے سکرین پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں یہ حالات ہیں، یہاں یہ حالات ہیں۔ کبھی آپ پانی میں سے گزرے تو صحیح،
سیلاب کا اس مرتبہ جو سیلاب آیا ہے اس کے 1 فٹ پانی میں بھی، جس کا پانی 1 فٹ اونچا بھی ہو، اس میں سے آپ گزر کر آسانی سے نہیں گزر سکتے۔ 1.5 کلومیٹر کی 2 گڑھے آتے ہیں، وہاں سے گزر کر مجھے اپنی جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پہنچنا پڑتا ہے۔ وہاں سے میں گزر کر گیا تو جب میں نے یہاں سے کراس کیا پیدل، تو جب میں نے پیدل کراس کیا تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، اس کا پریشر اتنا زیادہ تھا، کیونکہ وہ خالص پانی نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی محنتوں کو، کتنے لوگوں کی جو ہے خون پسینہ کو بہا کر کتنے لوگوں کے مار جاتے ہیں۔ تو میں مہمان بھی اللہ کی رحمت ہے، اس سے بھی میں انکار نہیں کر سکتا، اس سے بھی میں نے ایک اچھے انداز سے اسے رویہ رکھنا ہے۔ تو میں کیا کروں جی، مجھے مشورہ دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ حدیث لکھ رہے ہوتے ہیں، مہمان نہیں آتا، مہمان موجود نہیں رہتا، تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ حدیث لکھیں، حدیث کا مطالعہ کریں، حدیث کا کام کریں۔ اللہ کی طرف سے مہمان آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت پہنچ جاتی ہے، تب اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے کہ آپ حدیث کو چھوڑ کر اس مہمان کی طرف توجہ دیں، اس کی مہمان نوازی کریں، اور ایسی کریں کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ نماز قرآن تو اپنی جگہ اپنی اہمیت ہے، ان کا بھی سوال ہوگا، وہ رب کا اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن یہاں بات حقوق العباد کی ہے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا، آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا۔ یہ چیز ہے، آپ اٹھیے، جو جتنا جس حد تک کر سکتے ہیں کیجیے، نہ گورنمنٹ کی طرف دیکھیے، نہ میری طرف دیکھیے، نہ کسی اور کی طرف دیکھیے، اپنے تئیں جتنی کوشش کر سکتے ہیں، جسمانی طور پر، مالی طور پر، جس لیول پر بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ